پھر اس کا دوسرا جو بڑا عمل ہے وہ قربانی ہے، اور یہ قربانی آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اس قربانی کی بنیاد تو آدم علیہ السلام سے پڑی ہے، لیکن ہمیں جو حکم ملا وہ سنت ابیکم ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی۔ ایک بہت خوبصورت قصہ ہے اور بہت عجیب و غریب قصہ ہے کہ اللہ پر سب کچھ لگا دینا۔ ایک شخص کو اولاد کے لیے دعا مانگتے 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 کچھ 60 برس گزر گئے، 65 برس گزر گئے۔ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے۔ نیک اولاد میری 84 سال کی عمر میں، اللہ نے 84 سال کی عمر میں بیٹا دیا۔ بڑھاپے کی اولاد تو دل پکڑ لیتی، اور ابھی چند دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے کہا جاؤ اسے چھوڑ کے آؤ۔ یہ کہاں چھوڑ کے آؤں؟ کہ جبریل آئے گا تمہیں راستہ بتائے گا۔ تو جبریل انسانی شکل میں آئے، وہ براق کی طرح نہیں ہے سفر ہوا کہ ایک دم میں پہنچا دیا، بلکہ جبریل انسانی شکل میں آئے، اونٹنی پر سوار ہو کر ابراہیم علیہ السلام دوسری اونٹنی پر، بچہ اور بیگم، اور ان کو فلسطین سے چلایا، اور چلاتے 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 جب مکے کے کالے پہاڑ آ گئے جہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی نہ سایہ، کہ یہاں چھوڑ دو۔ بیت اللہ ٹیلا تھا اس وقت، یہاں چھوڑ دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں ڈلتے ہوئے نہیں گھبرائے، یہ بات سنی تو گھبرا کر کہنے لگے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جبریل نے کہا جی آپ کے اللہ کی منشا ہے کہ اس بچے کو یہیں چھوڑ دیا جائے۔ تو انہیں وہیں چھوڑا اور واپس چل دیا۔ اور حضرت ہاجرہ حیران پریشان ہو گئی، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، جواب ہی نہیں دے رہے۔ 3 میل ان کے ساتھ چلتے نہیں، وہ جواب ہی نہیں دے رہے۔ 3 میل کے بعد ان کو یاد آئی یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ امرک، ابراہیم کا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہاں اللہ کا حکم ہے؟ اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اس طرح بنیاد رکھی، بچے کو ایسے جنگل میں چھوڑا۔ جب وہ بڑے ہو گئے تب حکم آیا جاؤ ذبح کرو۔ تو اب آپ کی عمر ہو چکی ہے کوئی 92 سال یا 94 سال، 90 پلس ہے، 100%۔ فلسطین سے چلے مکہ جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بچہ ذبح کرنے جا رہے ہیں، کوئی مرغی اور بکرا ذبح کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ پھر ان کو تیار کرا کے مینا کی وادی میں لا کر کہنے لگے بیٹا اللہ کا حکم ہے تمہیں ذبح کر دو۔ تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل، تو آپ کر دیں جو کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو یہ خبر بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ جی مجھے پتہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے ذبح ہونا ہے تو آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا، وہ آپ سے بہتر ہے، اور دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، وہ دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچے نے کہا ابا میرے ہاتھ باندھنا، تو مجھے الٹا لٹانا، اور پھر فرمایا کہ مجھے اپنا کرتا اتارا اور کہا کہ یہ میری اماں کو دے دینا، میری نشانی رہے گا، اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر دفن کر دینا۔ تو ان کے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، الٹا لٹایا، اپنا گھٹنا رکھا ان کی کمر پر، ان کے سر کے بال اٹھایا تھوڑا سا اوپر کر کے نیچے چھری چلانے کے لیے، ایک ہاتھ میں بال تھے ایک ہاتھ میں چھری تھی، اور یوں آسمان کو دیکھا کہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے۔ نہیں میرے مالک، میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، اگر میرا کوئی امتحان ہے تو پاس کر دے، میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، اور اگر تم مجھ سے ناراض ہے تو اپنی ناراضگی دور کر دو، چھری چلا دو۔ تو میرے مالک نے اسماعیل کو نکال کر چھترے کو ڈال دیا، چھترا، اور آنکھ کھلی تو آنکھوں پر پٹی تھی، کھولی تو آگے چھترا ذبح تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کے موقع پر 2 چھترے، بکرا نہیں، بھیڑ نہیں، گائے نہیں، بھینس نہیں، 2 چھترے ذبح فرماتے تھے قربانی کے، ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے۔ حج کے موقع پر آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے،
63 اونٹ، جو ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے ہیں، ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے ہیں، تو کچھ 441 42 441 قربانیاں آپ نے کی اپنی طرف سے، اور مالداروں کو پیغام دیا کہ قربانی خوب کرو۔ لیکن ہمارے ملک میں ایک عجب چیز چل گئی ہے، بیل لے لیا، 20 لاکھ کا بیل لے لیا۔ یہ صرف فخر ہے، ریا ہے اور بناوٹ ہے، دکھاوا ہے۔ آپ 20 لاکھ کے بکرے خریدیں تاکہ غریبوں کو گوشت پہنچے۔ 20 لاکھ کا ایک بیل لے کے تو آپ نے کون سا سمجھداری کا، عقل مندی کا کام کیا؟ وہ کراچی مجھے لے گئے منڈی میں، تو 5 لاکھ کے بکرے کھڑے ہوئے، تو میں تو حیران پریشان ہو گیا، بکرے کی قیمت 5 لاکھ۔ تو وہ جو مالدار لوگ ہیں ان میں ایک مقابلہ بن گیا ہے اور ایک فخر بن گیا، جی میں 20 لاکھ دا ذبح کیتا، میں 10 لاکھ دا ذبح کیتا، ہم نے تو بھائی 50 لاکھ کا ذبح کر دیا۔ میں آپ سب بھائیوں کی منت کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو آپ بیوقوف نہ بنیں، آپ اس کو صحیح خرچ کریں۔ آپ 20 لاکھ کے جانور خریدیں، 20 لاکھ کے آپ بکرے لے لیں، 20 لاکھ کے آپ عام درجے کی گائے لے لیں، آپ بھیڑے لے لیں، آپ اونٹ لے لیں، بیل لے لیں، 20 لاکھ کے بیل لے لیں، تو کتنی بڑی قربانی ہوگی اور کتنے غریبوں تک وہ کھانا جائے گا۔ 20 لاکھ کا ایک بیل لے کر آپ نے کیا کمایا؟ کون سی نیکی کمائی آپ؟ تو میں اگر کوئی میری بات پہنچ جاتی ہے کسی ایسے میرے بھائی تک جو ایسا شوقین ہے، یقیناً اس نے اللہ کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا کہ 20 لاکھ خرچ کر دیے، لیکن تھوڑی سی نادانی سے کام لیا ہے، بلکہ بہت بڑی نادانی سے کام لیا ہے کہ 20 لاکھ صرف 4-5 من 10 من گوشت پہ لگا دیے، جبکہ اس میں سے 1000 من گوشت نکل سکتا تھا اگر وہ 20 لاکھ کے بکرے لے لیتے، 20 لاکھ کی بھیڑیں لے لیتے، چھترے لے لیتے، دمبے لے لیتے، 20 لاکھ کی گائے عام خرید لیتے، وہ بچھڑے لے لیتے، تو کتنے غریبوں تک یہ گوشت چلا جاتا۔ تو یہ میرے ملک میں یا خاص طور پر شہروں میں، کراچی میں تو پاگل ہوئے پڑے ہیں لوگ۔ جو کراچی منڈی انہوں نے دکھائی تو میں حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کیا حماقت ہے، نادانی ہے۔ اور پھر ان بیلوں کو وہ پستے کھلا رہا ہے، بادام کھلا رہا ہے، مکھن کھلا رہا ہے، دودھ پلا رہا ہے۔ وہ بیچارہ بیل بھی تھک موٹا ہو، بیچارہ تھک کے کھڑا ہوتا ہے، میں نے جلدی فارغ کرو، ذبح کرو، اس کی جان پسی ہوتی ہے۔ تو میں مالدار بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ ایسی نادانی کے کام نہ کریں، اس قربانی کو اس طرح کریں کہ غریبوں کے لیے یہ دن اللہ نے رکھا ہے تو اس طرح کریں کہ غریبوں کو نفع پہنچے۔ یہ اس نادانی سے توبہ کریں کہ ایک بیل 10 لاکھ کا لے لیا، ایک بکرا 5 لاکھ کا لے لیا، اس میں کتنا پیسہ آپ نے ایک تھوڑے سے بہت تھوڑا نفع کمایا، بہت زیادہ خرچ کیا۔ اس کے ساتھ اب بہت بڑا نفع، چونکہ قربانی کے جانور جب ذبح ہوتے ہیں تو جتنے اس کے جانور کے جسم پہ بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی۔ 20,000 کا بکرا اچھا مل جاتا ہے تو 1 لاکھ میں 5 بکرے آ جاتے ہیں، اور 5 لاکھ میں 25 بکرے آ جاتے ہیں۔ ایک بکرا 5 لاکھ کا لیا، اس کے جسم پہ فرض کرو 1 لاکھ بال ہیں اور آپ نے 25 لیے تو 25 لاکھ آپ کی نیکیاں بڑھ گئیں۔ تو یہ بہت نادان طرز چل رہا ہے۔ میں آپ سب کی منت کرتا ہوں کہ اس طرح پیسہ ضائع نہ فرمائیں، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ایک بیل آپ نے 20 لاکھ کے لے لیا، 20 لاکھ میں تو 100 بکرے آ سکتے، 100 بکروں کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ تو اس قربانی کو شوق سے بھی کریں، اور مستحب یہ ہے کہ جس کے جو قربانی خود ذبح کرے یا اس کی جگہ کھڑا، وہ اس جگہ ذبح کرنے والے کے پاس کھڑا ہو۔ قربانی کے گوشت میں سے قربانی کی قیمت نہ دی جائے، قربانی کی اجرت نہ دی جائے، اجرت اس کے علاوہ دی جائے، اور اس کی کھال کا صدقہ کر دیا جائے۔ جہاں آپ مناسب سمجھیں وہاں آپ اس کا صدقہ کر دیں تاکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، استعمال ہو جائے۔
تو ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.